قرآن بہت ساری جگہوں کی گفتگو کرتا ہے مختلف صورتوں میں۔ ان جگہوں میں ایک چیز جس کے قرآن میں کئی جگہ پر ذکر ہے وہ لفظ بیت کا ذکر ہے۔ بیت قرآن میں اپنے مشتقات کے ساتھ یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ بیوت اس کی جمع اور ملا کر 72 دفعہ قرآن میں بیت کا لفظ آیا ہے، جس میں سے کچھ جگہوں پر بیت اللہ یعنی خود اللہ کا گھر ہے، بیت عتیق ہے، اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد بیت یعنی جس کا تعلق گھر سے ہے۔ قرآن بہت زیادہ گھر کے اوپر ایمفیسائز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر کا ہونا در و دیوار سے نہیں ہے، گھر افراد سے تشکیل دیا جاتا ہے۔ افراد کے اوپر قرآن بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہے۔ گھر کے اندر جو دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ دو زوج ہیں، ایک جوڑا کہ جسے قرآن مختلف آیات میں مختلف طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ پہلا انسان خود اپنی خلقت کی طرف نشاندہی کرانے کے لیے، اپنی نشانی بتانے کے لیے خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے زوج کی صورت میں۔ انسان کو خدا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہی جنس سے میں نے تمہارے جوڑے کو خلق کیا ہے۔ یعنی یہاں جب خدا خلق اپنی اس مخلوق کی گفتگو کر رہا ہے تو یعنی خدا بہرحال دکھا رہا ہے کہ میں کتنا بڑا خالق ہوں کہ میں نے تمہیں یہ کیا ہے۔ اب جب وہ جس ایک وجود کو اس کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر خدا آگے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو تمہارے لیے مایہ تسکین قرار دیا ہے، یعنی جو تمہارا پیر ہے، جو تمہارا ہم جنس مخالف جنس تمہارے ساتھ ہے، اب یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اسی سے آگے انسانیت کی نسل نے چلنا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جب جہاں پر بھی معاشرے میں جب ایک گفتگو ہوتی ہے تو معاشرے میں ان دو کردار بہت اہم ہے، ایک مرد اور ایک عورت، اور اسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے معاشرہ آگے کی طرف فلوٹ کرتا ہے۔ اب ایک طرف قرآن کی گفتگو ہے اس بیت کے اوپر، ایک طرف ماڈرنائزیشن جسے ہم ظاہری طور پر ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، یا یوں کہیں کہ بہرحال ویسٹرن فلاسفی جو ہے وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ کم قرآن نے کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے کہ ہمیں اس کی طرف نشاندہی کرے۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً سا عرض کیا یا مقدماتی طور پر عرض کیا کہ کیوں آج اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ہماری گفتگو کا محور بنے۔ وہ کہ بیوی کی اگر گفتگو کرنا چاہیں تو بہت سارے ایسے محور ہیں، کیونکہ وہ شخصیت اتنی امپورٹنٹ ہے اور ایک ایسے مقام پر پروردگار نے انہیں قرار دیا ہے کہ کوئی چیز ان کی گفتگو کرتے ہوئے خالی نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ کوئی موضوع کم رہ جائے گا اگر ہم ان کی گفتگو نہ کریں، نہیں، سارے موضوعوں پر ان کا احاطہ ہے۔